وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فیک۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع ہے سورہ ہمزہ کی تفسیر۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان شیخ کلیم الدین یوسف مدنی حافظ اللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو بلا تاخیر اب میں شیخ محترم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا موضوع سورہ ہمزہ کی تفسیر پر خطاب فرمائے۔ فلیتفضل شیخ کلیم الدین یوسف مدنی حافظ اللہ مشکورا و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، اس کو سمجھنا، اس کے اندر تدبر، غور و فکر کرنا ایمان کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، مزید یہ کہ انسان کے نیکی میں اضافے کا سبب ہے۔ پورا قرآن مجید ہی اس لیے اترا تاکہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیاتی، کہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، جو عقل مند ہیں، جو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہت سارے لوگ قرآن مجید میں غور و فکر تو کرتے ہیں، لیکن اس سے نصیحت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، آیات کی تفاسیر وہ جانتے ہیں، بہت سارے علوم جانتے ہیں، لیکن اس کی تطبیق، اس کا نفاذ اپنی زندگی میں نہیں کرتے، اس سے جو عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، وہ کم کر پاتے ہیں۔ اسلام کا علم بہت سارے لوگوں کو ہے، نماز کا علم ہے، روزہ کا علم ہے، بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن ان علوم کے مطابق عمل کرنا یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے خالص توفیق ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، اسے علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے نیک اعمال کی توفیق مانگا کریں، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے جس قدر زیادہ مانگی جائے اتنا ہی کم ہے، تو توفیق اللہ کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے، جو انسان مانگے گا ضرور اس کو ملے گی۔ تو آج کی جو تقریر ہے، جو آج کا لیکچر ہے، اس کا موضوع ہے سورہ ہمزہ کی تفسیر، ویل لکل ہمزہ، جس کی تلاوت ابھی قاری صاحب نے کی درس کے شروعات میں۔ تو سورہ ہمزہ جو ہے بہت ہی مختصر صورت ہے، مختصر ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر جو چند ایک برائیاں ہیں اور جو بہت عام ہیں، چاہے وہ عام آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر اکثر لوگ آپ کو ملوث نظر آئیں گے، گرچہ وہ اس کے خلاف بولتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی کام کر رہا ہے، اس گناہ کے خلاف بول رہے ہیں لیکن پھر وہ وہی کام کر رہا ہے۔
اس گناہ کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ان کے تعلق سے ویسا ہی سلوک کرے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسرے کے تعلق سے بالکل ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر انسان اس صورت کو سمجھے، اس کے اندر غور و فکر کرے، اور جو برائیاں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی ہے اور اس کا جو انجام ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اگر انسان اس کو سمجھ لے تو یقیناً خوف الہی اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور ان گناہوں کو جن کا ان صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان کو چھوڑنے میں اور اس سے دور رہنے میں انشاءاللہ بہت ہمیں مدد ملے گی۔ تو یہ ایک تربیتی صورت ہے، تربیتی پہلو سے انسان کے لیے اس کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عموماً انہیں دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں اس کے تعلق سے اس کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی آیتیں کافی مختصر ہوتی ہیں، جیسے 29ویں 30ویں سپارے کی دیکھیں تو عموماً اس کی جو یہ صورت ہے ان سپاروں کی وہ چھوٹی بھی ہے اور اس کی آیتیں بھی بہت چھوٹی ہیں۔ تو جو مفسرین ہیں، علوم قرآن کے جو ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ جو ہے جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم سے کافی خوف دلایا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو برائی ہے اس کو چھوڑنے کی تلقین کی ہوتی ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر تقریباً 9 آیتیں ہیں، اور شروع میں حمز و لمز، جس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے حمز اور لمز کا کیا معنی ہے۔ حمز و لمز سے دور رہنے کی اس کی برائی کی گئی ہے، پھر اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مال جو جمع کرتا ہے انسان اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، تو انسان کے اس تصور پر اور اس سوچ پر رد کیا گیا ہے صورت کے اندر۔ اور پھر جہنم کا ایک حصہ ہے جو حمز و لمز اور اس قسم کی جو برائیاں کرتے ہیں، تو اس قسم کی برائیوں کے اوپر جو آثار مرتب ہوں گے، جو جہنم کا عذاب ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے لوگوں کو خوف دلایا ہے۔ تو اگر آپ واقعی اس عذاب کو سن لیں گے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورت کے اندر، اس میں غور کریں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی کہ اس قسم کا عذاب قیامت کے دن ہوگا، اور ان گناہوں کے اوپر جن گناہوں کے اندر لوگ ملوث ہیں اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اگر انسان اس کے چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو اس صورت کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین، کہ ولید ابن مغیرہ یا ایک اور شخص تھا جس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتا تھا اور ان کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی مکے کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ سورت کا جو نمبر ہے 104 نمبر ہے، اور ایسے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آیت جب نازل ہوئی تھی یہ سورت، تو 33واں نمبر اس سورت کے نزول کا تھا، یعنی 32 سورت نازل ہو گئی تھی، سورہ مرسلات سے قبل یہ سورت نازل ہو گئی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو حمز و لمز سے کام لیتے ہیں۔ ویل خرابی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب بربادی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جو بہت ہی گہری وادی ہے، اگر اس میں کسی چیز کو ڈالا جائے تو 70 سال کی مسافت کے بعد وہاں پر کوئی چیز پہنچے گی۔ ویل ایسی وادی کو کہتے ہیں۔ ایسی ویل جو ہے، لفظ ویل کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے، جھوٹوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ویل کا لفظ آیا ہے۔ تو ویل کا لفظ یہاں پر حمز و لمز کرنے والے کے لیے، حمز اور لمز کا معنی میں بتاؤں گا، تو ویل خرابی کے معنی میں بھی، ہلاکت و بربادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ویل کا ذکر کیا جائے تو جو انسان عربی جانتا ہے، اگر کوئی کہے گا ویل لک، تمہارے لیے تباہی ہے، ہلاکی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، تو ویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آگاہ کرنا کہ دیکھو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں،
یہ اگر ان چیزوں سے دور نہیں رہے تو خطرناکی اور تباہی بالکل دہانے پر کھڑی ہے، تم کبھی بھی ہلاک و برباد ہو سکتے ہو۔ تو ویل اس لیے لایا جاتا ہے لفظ کلمہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویل جہنم میں وادی نہیں بلکہ اس کا معنی ہلاکت و بربادی ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو ویل کا کوئی بھی معنی ہو، اصل ویل کا جو استعمال ہے قرآن مجید کے اندر، وہ لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ لوگ باز آئیں ایسے کام سے جس کام سے ان آیتوں کے اندر یا ان صورتوں کے اندر انہیں ڈرایا گیا ہے، جیسا کہ ویل کے لفظ سے ظاہر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حمزہ اور ویل لکل ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبۃ، کہ جو لوگ چغلخوری کرتے ہیں، چغلخوری کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کے تعلق سے کوئی بات کہی اور جا کر کے ایک دوسرا آدمی وہ دوسرے کے پاس جا کر کے آپ کی بات اس طریقے سے بیان کر رہا ہے گویا کہ وہ آپ کے درمیان لڑائی پیدا کروانا چاہتا ہے، آپ کو ان کے سامنے برا بتا کر کے یا برے شخص کے انداز میں آپ کو پیش کرتا ہے، اور آپ کے اور اس کے جو تعلقات ہیں اس کو برباد کرنا اور اس کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنے والے لوگ مشاؤون بالنمیمہ، یعنی جو چغلخوری کرتے ہیں، غیبت بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تعلقات جو ہیں ان کو دوستی کو خراب کرتے ہیں، تعلقات کو برباد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مشاؤون کہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ڈرایا ہے، ویل، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر طعنہ زنی کرتے ہیں، کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں، کسی کی چغلخوری کرتے ہیں۔ ایسا شخص یعنی چغلخوری کرنے والا، کسی کا مذاق اڑانے والا، کسی کے عیب کو کسی مجلس میں بیان کرنے والا، اسی طریقے سے لوگوں کے تعلقات کے درمیان دراڑ پیدا کرنے والا، اور ایک کی شکایت دوسرے کو لگا کر کے دوسرے کے خلاف نفرت اور عداوت کی دیواریں کھڑا کرنے والا، ان لوگوں کے لیے، ان تمام قسم کے لوگوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی، اور جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر ڈالا جائے گا تو تقریباً 40 سال تک، یا بعض روایت کے بعض مفسرین کے قول کے مطابق 70 سال تک وہ چلتا چلا جائے گا۔ تو ویل اور خرابی ایسے لوگوں کے لیے جو چغلخوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے شکایت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، دوسرے کی شکایت ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، اور جو آپس میں جن کے تعلقات ہیں، جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور بیچ میں رکھنا پیدا کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قسم کی خطرناک دھمکی دی ہے کہ ویل لہو، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے ویل اور خرابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار عباد اللہ تعالی المشاؤون بالنمیمہ المفسدون بین الاحبہ، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو لوگ چغلخوری کرتے ہیں اور لوگوں کے تعلقات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر، آپ ایک بات پر غور کریں، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے مرد ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو۔ کوئی بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، انسان ہے اور انسان کے اوپر شیطان مقرر ہے، شیطان اس کو بہکانے کے لیے ہمہ دم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کبھی کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو تیسرا آدمی جو سننے والا ہوتا ہے فوراً اس کو اچک لیتا ہے، اور اس کو اچک کر کے دوسرے کے درمیان، دوسرے جس کے بارے میں کہی گئی ہے وہ بات، وہ جا کر کے اس کو بیان کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان جو تعلقات ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدترین لوگ قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ایسا کام کرتے ہیں خود بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ میسج کرنے کے لیے بھی منع کریں، پرسنل پہ میسج کریں، اور کیا کہتے ہیں جو بھی سوال ہے وہ سوال ان کے پاس بھیجیں، جو ان کے ایڈمن ہیں ان کے پاس بھیجیں، اور بعد میں وہ سوالات وہاں بھیجیں گے، یہاں پر بار بار یہ نہ کریں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کو بہت ہی بدترین لوگ قرار، اس قسم کے لوگوں کو بہت ہی بدترین قرار دیا ہے۔ تو جیسا میں نے ابھی ذکر کیا،
دیکھیں کہ یہ آپ کی آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے، یہ اس کو لاک کریں، اس کو لاک کریں۔ جی شیخ، ہمیں ان کو نکالیں گے، آپ شروع رکھیں شیخ، چالو رکھیے۔ یہ کوئی آپ آ گئے ہیں اللہ۔ جی، اور بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے بعض مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ حمز اور لمز، حمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، ان کو مارنا، اس کو حمز کہتے ہیں۔ اور لمز کہتے ہیں کہ یعنی زبان سے غیبت بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، شکایت کرنا، اس کو لمز کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کا معنی یہی ہے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں، یا تو ان کی برائی کر کے، یا تو ان کی غیبت کر کے، چغلخوری کر کے، یا ان کے حسب و نسب کے اندر طعن کر کے، اور جو اس قسم کی جو بھی باتیں اگر آپ مسلمان کے خلاف کرتے ہیں، چاہے ان کے پیٹھ پیچھے کریں یا کسی اور کے سامنے کریں، یا ان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ چغلخوری میں یا غیبت کرنے والے میں یا عیب جوئی کرنے والے کے تعریف میں داخل ہے۔ تو ویل جو خرابی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ویل جو خرابی ہے اللہ نے جو ذکر کیا ہے، یہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں 40 سال تک انسان گرتا چلا جائے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو انسان اپنے لیے ایک بات غور کرے کہ مثال کے طور پر ایک بھٹی ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، جس کو تنور کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کوئی انسان 1 منٹ کے لیے جانا پسند کرے گا؟ اگر کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے دے، اس کو پیسے دے دے، دولت دے دے، اور کہے کہ ایک دم سلگتی ہوئی آگ بھٹی کے اندر 1 منٹ پورا رہنا ہے، کیا کوئی جانا پسند کرے گا؟ اور اگر کوئی جانا بھی پسند کرے تو کیا اس کے زندہ سلامت واپس آنے کی امید ممکن ہے؟ جب انسان دنیا کے اندر مال و دولت کے عوض بھی اپنے آپ کو مختصر مدت 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آگ میں رکھنا پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ ان برائیوں کو کر کے مدتوں تک ایسی آگ میں جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، ایسی آگ میں رکھنا کیسے پسند کرتا ہے؟ اور یہ چیز زبان کی حفاظت اگر کوئی کر لے، کسی کی بھی برائی ہو، مجھے نہیں کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی نیکی کی حفاظت کرنی۔ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کی نیکی ان کو دے دی جائے گی، ان کو آپ کی نیکی۔ مفلس انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ مفلس کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو عام معنی سمجھا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے وہ مفلس ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جس نے فلاں کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور جو اس قسم کی برائی کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جس کی اس نے برائی کی ہوگی، اس کی نیکی میں سے اس شخص کو دے دی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ اتنی محنت کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اتنا رو گڑ گرا کر کے دعائیں کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام نیکی آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو غیبت ہے، چغلخوری ہے، یا اس قسم وہ بیماریاں جن کا ابھی ذکر کیا گیا، اس کی وجہ سے اس نیکی سے آپ خود قیامت کے دن فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ وہ شخص اٹھائے گا جس کی نفرت میں آپ ان کے پیچھے شکایت اور گالیاں اور جو بھی برائیاں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی نیکی کی حفاظت اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ زبان کی حفاظت کریں گے، اور زبان کی حفاظت اس وقت ممکن ہے جب آپ کسی بھائی کے غیبت سے، چغلخوری سے، اور اس کی شکایت سے، اس کی برائی سے آپ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے، تو آپ کی نیکیاں خود محفوظ رہیں گی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری اور آپ کی سنور سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے بعد غیبت کا بھی ذکر ہے، اس کی آیت کے بعد بدگمانی کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قسم کا کوئی گناہ نہ کرے، کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی کم علمی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی اچھی شکل نہ ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے توتلے پن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بھی عیب کا اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی نگاہ میں اچھا نہ ہو یا کمتر ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ سے بہت زیادہ اچھا ہو اور باعزت۔ تو اللہ کی نگاہ میں یہ عیب، جو عیوب ہیں، ظاہری عیوب ہیں، یہ معنی نہیں رکھتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں
تقوی معنی رکھتا ہے جو جس قدر زیادہ متقی ہوگا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رکنے والا ہوگا، وہ اسی قدر اللہ کی نگاہ میں عزیز اور عزت والا ہوگا۔ تو انسان اپنے آپ کو رب کی نگاہ میں اچھا بنانے کی کوشش کرے، لوگوں کی نگاہ میں نہیں۔ اگر ہم اچھا بھی کہہ دیے تو ہم آپ کی جنت کے مالک نہیں ہیں، جنت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لوگ آپ کو اچھا کہیں کہ نہیں کہیں، اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا رب آپ کو اچھا کہے، جو آپ کی جان کا، آپ کی روح کا، ایک ایک ذرے کا، آپ کی جنت کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اگر آپ نے اس کو خوش کر دیا اور اس کی نگاہ میں اچھے ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ ممکن ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، جس کی برائی بیان کر رہا ہے، وہ اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، وہی طعنہ زنی نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ان تمام چیزوں سے پکارنا اللہ رب العالمین کے نزدیک ممنوع ہے۔ آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے نہیں کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جس آفس میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ سگریٹ پینا منع ہے، وہاں پہ مثال کے طور پہ موبائل چلانا منع ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا موبائل اپنی آفس میں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پر وہاں پر چلاتے ہیں تو آپ پر ملاحظہ آ جائے گا، یعنی آپ کے خلاف ایک شکایت درج ہو جائے گی کہ آپ نے وہ کام کیا جو ہماری آفس کے خلاف ہے، آفس کے رولز کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو یا تو وہ آپ کی سرزنش کریں گے، آپ کو پنشمنٹ دیں گے، یا پھر آپ کو آفس سے نکال دیں گے۔ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ نے فلاں چیز سے منع کیا، فلاں چیز سے وہ بھی منع کیا ہے اس کے اندر ہمارے فائدے کے لیے، کہ اگر غیبت سے بچیں گے، چغلخوری سے بچیں گے، کسی کا مذاق اڑانے سے بچیں گے تو ہم اپنی جنت کو آخرت میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں وہ ہماری محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ تو اگر آفس میں اگر آپ جو رولز کو بریک کریں گے، توڑیں گے، تو آفس والا آپ کی پنشمنٹ کرے گا، نکال دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی جو دنیا ہے، جو اللہ نے بنائی ہے، یہاں پر اگر آپ رولز کو بریک کریں گے، توڑیں گے اور آپ اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو سوچے اللہ رب العالمین کو کیا حق نہیں ہے آپ کو پنشمنٹ دینے کا؟ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے گناہ کرنے کے باوجود، جن گناہوں کا ذکر کیا گیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں سانسیں عطا کی ہے، آنکھیں ہیں تو اس میں روشنیاں عطا کی ہیں، کان ہے تو دونوں میں سننے کی طاقت عطا کی ہے، زبان ہے تو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا کہ ہم برائیوں میں ملوث ہیں، بولنے کی طاقت کو فوراً اللہ نے چھین لیا، یا ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا کہ تم ہمیشہ برائیوں میں رہتے ہو۔ نہیں، اللہ رب العالمین مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے برائیاں کی ہیں یا اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں تو آپ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، توبہ کریں گے تو یقیناً آپ اپنے رب کو پائیں گے کہ وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور آپ کو نیکی پھر سے کرنے کا موقع دے گا۔ یہ چیزیں آپ کو دوسرے کے پاس نہیں ملے گی۔ 1-2 مرتبہ کوئی معاف کر سکتا ہے، 3 مرتبہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بار بار معاف کرنے کی سکت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس آپ جتنی مرتبہ جائیں گے اتنی مرتبہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یاد رہے کہ معافی اور توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہماری اور آپ کی موت سے قبل تک کھلا ہوا ہے، اور موت نہ کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے آتی ہے اور نہ ہی کسی کو بتا کر کے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت نمام، حدیث صحیح ہے کہ جنت کے اندر نمام داخل نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ہمزہ اور لمزہ کی تفسیر میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا المشاؤون بالنمیمہ، ہمزہ اور لمزہ کا مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کرنے والا، غیبت بیان کرنے والا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جنت کے اندر چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ تو ہے، اور اگر کوئی موحد ہے اور اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر کے یقیناً انشاءاللہ اگر موحد ہے تو جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن آپ سوچیں کہ آپ موحد ہیں، آپ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، آپ کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن آپ دنیا میں چغلخوری کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہے، دوسرے میں عیب تلاشتے رہے، اور کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ساری چیز، اتنی ساری نیکیاں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ آپ سے جو کمتر تھے نیکی کے درجے میں، وہ آپ سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں، اور آپ کو جہنم کی طرف نیکیوں کے باوجود لے جایا جا رہا ہے، اس جہنم کی طرف جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔
تو آپ کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اگر اس تکلیف سے بچنا ہے تو آپ کو یہاں پر ان برائیوں سے دور رہنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ جنت کے اندر نمام چغل خور جو ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور نمام کیا ہوتا ہے، چغل خوری کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم العظہ، کہ عظہ کس چیز کو کہتے ہیں اس کے بارے میں تم کو بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النمیمہ القالۃ بین الناس، چغل خوری کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لگانا بھڑانا اور ایک دوسرے سے لڑانا اور ایک دوسرے کے تعلقات کو برائی کر کے خراب کرنے کی کوشش کرنے کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اور یہ ہمزہ اور لمزہ کی جو صفت ہے، یعنی چغل خوری کرنا، کسی کے عیب بیان کرنا، یہ کفار کے اور مشرکین کے صفات میں سے، کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور کفار کے سلسلے میں جیسا کہ ولید ابن مغیرہ کا ذکر آیا، مشرک تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اصل مشرکین کی صفت ہے، یہ مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے، مشرکین ایسا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کی صفات کو تم اختیار کرتے ہو جو کفار و مشرکین کی صفت تھی۔ تو یہ بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ ارے اس قسم کا کام تو فلاں لوگ کرتے ہیں، روڈ پر رہنے والے جن کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کا معاشرے میں مقام نہیں ہوتا، ہم بھی اگر ویسا کہیں گے تو لوگ تھو تھو کریں گے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم بھی کفار کے صفات کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے کتنا بڑا عیب ہے۔ تو یہ حمز و لمز جو اللہ نے ذکر کیا، ہمزہ لمزہ، یہ کفار و مشرکین کی صفت تھی، مسلمانوں کو بھی اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بلکہ یہ شیطان کی بھی صفت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یعنی یہ دعا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیاطین کے یعنی حمز سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب شیاطین کے حمز سے۔ اور حمز کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو، حمز کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے تانا دینا، کسی چیز کو کسی چیز مارنے کو کہتے ہیں، یا تانا دینے کو یا دھکا دینے کو کہتے ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان الشیطان یطعن ابن آدم بالصرع والمس، کہ شیطان سوار ہو جاتا ہے یا اسے پٹک دیتا ہے، یعنی کہ جیسے شیطان کسی کے اوپر سوار ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ جنونی جیسی ہوتی ہے، جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے اور طرح طرح کی حرکت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ایک چغل خور ہوتا ہے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، ان کی عزت کو نیچے کرنے کے لیے کسی یہاں پر بیٹھتا ہے، کبھی وہاں پر جاتا ہے، کبھی اس کے پاس جاتا ہے، کبھی اس کے خلاف برائی کرتا ہے، تو اس کی بھی وہی جنونی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے، اور یہ شیطان کی صفت ہوتی ہے کہ شیطان کبھی اس کے پاس جائے گا لڑانے کے لیے، کبھی اس کے پاس جائے گا شیطان کی شکل میں، اور یہ کام انسان اگر انجام دے تو اسی سے اللہ رب العالمین نے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ شیطان کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، اور شیطان کی بھی یہ صفت ہے، یعنی اس قسم کی حمز و لمز جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی تھی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، کہ جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہو، ذلیل ہو، رسوا ہو، اور حماز مشاء بنمیم، چغل خور ہو اور غیبت کرنے والا ہو، اس کی بات میں مت رہیں، اس کی بات نہیں مانے، کوئی بھی وہ کیسا بھی مشورہ دے، کیونکہ وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس سے سچی توبہ نہ کر لے اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے، اور لوگوں کی عزت کی حفاظت اس کی زبان سے نہ ہو، اس وقت تک آپ اس کی بات نہ مانیں۔ لا ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی بات نہیں مانے، تو پھر ہم لوگوں کو بھی ایسے چغل خوروں سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات کو وہ لوگوں سے خراب نہ کریں، کہیں کی بات کہیں فٹ کر کے بیان کر دے، سچی بات کو جھوٹی بیان کر کے جھوٹی بات کو سچی بیان کر دے، تو اس قسم کے لوگوں سے بچے رہیں گے تو معاشرہ بھی محفوظ رہے گا، اور آپس میں جو اخوت ہے، مودت ہے، محبت ہے، الفت ہے، یہ چیزیں بھی باقی رہیں گی۔ اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ کسی کی بات پر یقین نہ کرے، مثال کے طور پر کسی کی شکایت آپ سے کی جا رہی ہے تو آپ فوراً جس کے تعلق سے آپ کو شکایت کی جا رہی ہے، آپ ان سے، آج کا زمانہ ہے،
فون سے بات کر لیں، میسج سے بات کر لیں، فلاں صاحب آپ کے تعلق سے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی وہ جو حرکت کرتا ہے اس کے اوپر قدغن لگے گی، روک لگے گی، اور آپ کا دل بھی ان کے تعلق سے صاف ہو جائے گا کہ سامنے والا کہے گا نہیں یہ اپنی طرف سے جھوٹ لگا کر کے کہہ رہا ہے، تو آپ کے تعلقات جو برقرار بھی رہیں گے، اور جو غیبت خور ہیں، چغل خور ہیں، ان لوگوں کے اوپر قدغن بھی لگے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گنتی کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مال کو جمع کرتا ہے اور گنتی کرتا ہے، یعنی اسے کسی کو دیتا نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس، جمع ہو رہا ہے، کما رہا ہے، جمع کر رہا ہے، لیکن یمنع العطاء فهو بخیل ایضا، یعنی کہ وہ بخیل ہوتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، کسی محتاج کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، کسی مسکین کی ضرورت کو پوری نہیں کرتا، اپنے رشتہ دار میں سے جو اس کے ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے، گن گن کر کے میرے پاس فلاں اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ صبح میں بھی جا کر کے گنتا ہے اور شام میں بھی جا کر کے گنتی کرتا ہے کتنا پیسہ میں نے رکھا، حالانکہ گنتی کرنے سے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا دل ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میرا کتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہے، تو اس لیے وہ بار بار جاتا ہے۔ یہ بخالت کی دلیل ہوتی ہے، اور جو سخی ہوتے ہیں، جن کے اندر جو جود و سخا کی صفت سے جو متصف ہوتے ہیں، وہ مال کو گنتے نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہمیں مل رہا ہے، اور اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اور ہمارے ذریعے سے بہت ساری ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی اللہ رب العالمین اگر پورا کر دے تو اس میں اور اس سے بڑھ کر کے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو جو جود و سخا کی صفت سے متصف ہوتا ہے، جواد و سخی ہوتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا مال ہے، وہ اللہ کے مال کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جو بخیل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے بخیل کے لیے بھی ویل کی صفت، جیسا کہ ویل کا ذکر آ گیا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس کی گہرائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، یا ویل کا مطلب خرابی، بربادی، ہلاکت، تباہی ہے، کہ جو اس قسم کا عمل انجام دیتے ہیں ان کے لیے ہلاکت و تباہی و بربادی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے اور مال جمع بھی ہے تو اس میں بخیلی نہیں کرے، خود اپنی ضرورت کو پورا کرے، اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی، اور جو ضرورت مند ہے دنیا کے اندر اپنے آپ کے گرد و پیش میں، اغل بغل میں، اور آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے دوستوں میں، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں عموماً ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد کہا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے، سمجھتا ہے ان مالہ، کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ خود نہیں رہے گا ہمیشہ، تو مال سے استفادہ کیسے کر سکتا ہے، اس کا مال ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے۔ تو جو بخیل ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا، کوئی لے نہ لے، اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اور بخیل ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ بھی بخیل ہوتا ہے۔ بخالت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو صرف جمع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، خرچ ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ اپنے اور اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں، بخالت کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، حالانکہ وہ خود کب مر جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل اور خرابی ہے۔ کبھی بھی آپ مال کو جمع کریں تو اس نیت سے جمع نہیں کریں کہ اس کو صرف اپنے لیے رکھنا ہے، بلکہ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اور جن کے حقوق اللہ نے آپ کے مال میں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مال کے اندر مانگنے والوں کے لیے اور جو لوگ محرومین ہیں ان کے حقوق ہیں، آپ ان کے حقوق کو یا تو زکوٰۃ ہو یا صدقات و عطیات ہو، ان کے ذریعے سے آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین جب آپ کو دے رہا ہے تو یہ نہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، اگر مال آپ کا ہوتا تو اللہ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خود کماتے، اور مال کسی کی عقل اور کسی کی محنت کے اوپر نہیں ملتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اور عقل و علم کی بنیاد پر اگر مال ملتا تو پورے جتنے جانور ہیں سب تو بے عقل ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، سب کے سب بھوکے مر جاتے ہیں۔
جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے لو كانت الارزاق تجری علی الحجا ہلکن اذا من جہلہن البہائم، کہ اگر جو رزق ہے، جو مال ہے، اگر عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر دیا جاتا تو جتنے بھی چوپائے ہیں وہ تمام کے تمام بھوکے مر جاتے، کیونکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ عقل ہے۔ تو مال کا ہونا یہ کسی کے عقل کے ہونے کی، علم کے ہونے کی، اس کے پاس علم ہے کے ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت ہی عقل والا، علم والا ہے، بہت ہی صلاحیت والا اس لیے مال ہے، نہیں۔ مال کا ہونا کسی چیز کے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے استقبال ہے بہترین، اور اگر آزمائش میں پیچھے رہ جاتا ہے، بخالت کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، تو پھر ویل ہے، خرابی ہے، اور بھی دوسری برائیوں، دوسری تباہیاں اس کا قیامت کے دن انتظار کر رہی ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ہمزہ لمزہ، اور اس کے بعد یہ بخالت، ان تین صفات کو، اور معاشرے کے اندر سے اگر یہ تین صفتیں ختم ہو جائیں گی، یعنی پہلی چغل خوری اور غیبت ختم ہوگی، تو لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ بنے رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے، معاشرہ جو ہے ایک بہت اچھا معاشرہ ہوگا جس میں الفت و محبت قائم ہوگی۔ اور اگر بخالت ختم ہو جائے تو جو مساکین ہیں، غریب ہیں، اور جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری ہوگی، تو معاشرے کے اندر جو محبت ہے وہ مزید مضبوط ہوگی، اور لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر کے اس معاشرے کو ہر اعتبار سے آگے بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو برائیاں ہیں معاشرے کو کھوکھلی ہی نہیں کرتی، بلکہ اس معاشرے کو بالکل ختم کر دیتی ہیں ہر اعتبار سے۔ تو ان برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری ہے، اور شاید ہی کوئی ہو جو اس قسم کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ اور آج کل تو ہر کسی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، اور بالخصوص جو چغل خوری کا مسئلہ ہے، جس نے کچھ نہیں بھی کیا ہے اس کی طرف بھی منسوب کر کے بول دیتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور سامنے والا آدمی سن کر کے اپنے اندر اس کے خلاف نفرت کو بھرتا جاتا ہے، اس کا سینہ بالکل بھر جاتا ہے، اس کے خلاف ایسی نفرت کرتا ہے جتنی نفرت تو یہود و نصارہ سے نہیں کرتا۔ میرے بھائی، وہ جس کے خلاف شکایت کی جا رہی ہے علی الاقل وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اور آپ مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، تو اس لیے دوسرے کی بات میں آ کر کے دوسرے کے خلاف نفرت نہ پالے، اور اگر مان لے کہ حقیقت میں وہ اتنا برا ہے تو آپ یا تو اس کو اکیلے میں جا کر کے نصیحت کریں، یا پھر اس کی برائی کو اس کے رب کے سامنے، رب کے درمیان چھوڑ دیں۔ اس کا رب ہے، اس کی برائی ہے، رب چاہے معاف کر دے، رب العالمین چاہے اس کو سزا دے۔ آپ بیچ میں کون ہوتے ہیں نفرت کر کے آپ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے اور برباد کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تو معاشرے کے اندر ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی برائیوں سے انسان دور رہے، اور اس قسم کی برائیوں کو پالنے سے، غیبت اور چغل خوری سے انسان کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیکیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلد، اس کے بعد اللہ نے کہا کلا لینبذن فی الحطمہ، چاہے چغل خور ہوں، دوسرے کا عیب بیان کرنے والے ہوں، یا پھر مال کو جمع کر کے مال جمع کرنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، وہ یہ جان لے کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کا مطلب یہ ہے کہ جان لو کہ معاملہ بہت سنگین ہے، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی چغل خوری کر کے کہ بہت بڑا آدمی بن جائے، مال جمع کر کے بہت شہرت یافتہ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ کا مطلب ہے کسی چیز کو آپ لے کر کے پھینکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نبذ، پھینکنا کسی چیز کو۔ ایسا شخص چغل خور، غیبت کرنے والا، دوسرے کا عیب بیان کرنے والا، دوسرے کے اندر کیڑے نکالنے والا اور بخیل لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا نہیں بلکہ ان لوگوں کو پھینکوا دے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ اور پھینکنے میں اور ڈالنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کسی چیز کو آپ ڈال لیں تو بہت آسانی سے، اور پھینک رہے ہیں اس کے بعد، پھینکنے کے بعد وہ چیز جو گرتی ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس سے آپ بالکل واقف ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ کے تعلق سے بعض مفسرین نے کہا کہ حطمہ جہنم کے نام میں سے ایک نام ہے، جیسے جہنم کا نام سقر ہے، وما ادراک ما سقر، لوا ہے، کلا انہا لوا، کہ شعلے والی ہوگی جہنم، تو اسی طریقے سے جہنم کے نام میں سے ایک نام حطمہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جہنم میں ایک علاقہ ہے جس کا نام حطمہ ہے، اور حطمہ کا مطلب ہوتا ہے حطم یحطم تحطیم، یا حطم یحطم، چیز کو برباد کرنا۔ تو وہ حطمہ نامی جگہ جو ہے جہنم کے اندر، وہ اس قدر سخت اور خطرناک ہے کہ اس سے خود جہنم
کی چیزیں برباد ہوتی ہیں، یعنی وہ بالکل برباد کر کے اور توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے تو اس کے اندر چغل خوروں کو، غیبت کرنے والوں کو، اور جو لوگ دوسرے کا عیب بیان کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، یا پھر جو لوگ بخالت کی صفت سے متصف ہے، اس قسم کے لوگوں کو ویل میں اور حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا وما ادراک ما الحطمہ، یہ جو لفظ ہے وما ادراک، یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس سے مخاطب کرتا ہے کہ جو حطمہ کا ذکر اللہ نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے، اس کی سنگینی آپ کو نہیں پتہ، یہ اللہ بتا رہا ہے تب آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، جیسا کہ اللہ نے کہا وما ادراک ما الحاقہ، یہ قیامت کی صفت میں سے، یعنی اتنی خطرناک ہوگی کہ اللہ کے رسول آپ تصور نہیں کر سکتے، اس قدر خطرناک ہوگی، جو آپ کی امیجنیشن سے باہر ہوگی۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین جملے کو استعمال کرتا ہے وما ادراک، ہے اللہ کے رسول آپ کو اس کا علم نہیں، یہ اللہ رب العالمین آپ کو علم دے رہا ہے۔ دوسری طریقے سے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا وما ادراک ما الحطمہ، کہ اللہ کے رسول وہ کتنی خطرناک ہے، کتنی سنگین ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول حطمہ کون سی چیز ہے۔ تو کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تفسیر خود ہی اسی آیت میں بیان کی وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہوگی جو اللہ نے جلا کر کے سلگا کر کے رکھی ہوگی۔ ہم لوگ والکینو جو ہوتا ہے، آتش فشاں کہیے، لاوا کہیے، اس کی جو آگ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جو کھانا بنتا ہے مطبخ میں، باورچی خانے میں، چولہے پر، وہ آگ مان لیجئے کہ 100 ڈگری کی ہوتی ہے، تو اس سے 800 گنا زیادہ والکینو کی آگ ہوتی ہے، جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ والکینو والی جو آگ ہے یہ دنیا کی آگ ہے، کتنی خطرناک ہوتی ہے کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس آگ سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ، اس آگ سے۔ اور جو آتش فشاں لاوا کا میں نے ذکر کیا ہے، پہاڑ جیسی سخت چیز کو بھی لاوا کی جو آگ ہوتی ہے، والکینو کی آگ بالکل لیکوڈ بنا دیتی ہے، تو اس سے 69 گنا زیادہ بڑھ کر کے جو آگ ہوگی جہنم میں، وہ انسان کا کیا حال کرے گی آپ سوچیے، تصور کیجیے۔ اور جب انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تصور کرتا ہے، تبھی جا کر کے اس کے دل میں ان چیزوں سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ برائیاں جو ذکر کی جاتی ہیں اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس کو ہلکے میں لینے کی کوشش نہیں کیجیے کہ بس اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے نا، تو وہی اللہ عذاب دینے والا بھی، شدید العذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا وہ آپ کا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اللہ رب العالمین کی مرضی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کے لیے ہم کیوں ٹھہرے رہیں کہ اللہ معاف کر دے گا؟ آج ہی ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ آج ہی کیوں نہیں ہم ان سب برائیوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے سلگائی۔ ہم جو آگ سلگاتے ہیں اس کے اندر کتنی سختی ہوتی ہے کہ کوئی انسان 10 سیکنڈ اس آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے نہیں رکھ سکتا، تو جو اللہ نے سلگائی ہوگی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھر سے سلگائی گئی آگ ہوگی، اور کتنی خطرناک ہوگی۔ والکینو کی مثال دے کر کے میں نے بتایا کہ اس سے بھی 69 گنا زیادہ، اور والکینو تو پہاڑ کو بھی پگھلا کر کے بالکل لیکوڈ بنا کر کے رکھ دیتا ہے، تو جہنم کی آگ انسان کے ساتھ کیا کرے گی آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو نار اللہ الموقدہ، کہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، یعنی انسان آگ کی تپش کو چہرے پر برداشت کرتا ہے، وہ آگ ایسی ہوگی کہ انسان اپنے دل میں اس کی تپش کو برداشت کرے۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، انسان کے سینے پر چڑھ جائے گی، اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو وہ سینے پر برداشت کرے گا، اور پورا آگ میں ہوگا، تو اس کو جلنے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے۔ تطلع علی الافئدہ، اور بعض روایات میں ہے اس کے حکم کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے لیکن حکم کے اندر اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ مفسرین اس کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ آگ ہوگی جو انسان کو کھائے گی، اور کھاتے کھاتے اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی اس کا میں نے
ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ کا مطلب سمجھ لیجئے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور جو آگ کا تصور ہے کس طریقے کی آگ ہوگی اور کس انداز کی ہوگی، وہاں پہ ماحول کیا ہوگا، اس کو اس کے خطرناکی کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے مغلقہ. مؤصدہ کا مطلب مغلقہ، کوئی چیز بند ہے اس کو مؤصد کہتے ہیں. مغلق ہے، بند ہے، مسد ہے یعنی. تو وہاں پر ایک کمرہ ہوگا، اور اس کے بعد ہے فی عمد ممددہ. عمد کا مطلب وہ کھمبے ہوتے ہیں، ممددہ کا مطلب لمبے لمبے، پھیلائے گئے، لمبے اور چوڑے کو پھیلایا ہوا کو ممددہ کہتے ہیں عربی میں. تو مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مختصر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس کی جو مختصر تفصیل ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کے تقریب فہم کے لیے آسان بنا کر کے رکھ رہا ہوں. کہ مان لیجئے ایک کمرہ ہے اور چاروں طرف سے آگ ہے، چاروں طرف سے. چھت بھی آگ کی ہے، وہ آگ جو اللہ نے سلگائی ہے. اس کی چاروں طرف کی دیوار آگ کی ہے، جو اس کی زمین ہے، فرش ہے اس کا، وہ بھی آگ کا ہے. اس کمرے میں ایک دروازہ ہے، انہا علیہم مؤصدہ. وہ کمرہ اور اس کا دروازہ ان کے اوپر بند ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا مؤصدہ کا مطلب مغلقہ، بند ہوتا ہے. تو وہ جو کمرہ ہوگا، کمرے جو ہوں گے آگ کے، وہ بند ہوں گے. اور ایسے ہی نہیں بند ہوں گے، دروازے کے اوپر عمد ممددہ، کھمبے لگے ہوں کہ انسان اگر کھول کر کے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل پائے. تو آپ سوچیں کہ اگر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، تقریباً غالباً سورہ زمر کے اندر ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جو آگ ہوگی، جس کے اوپر آگ ہوگی، نیچے آگ ہوگی، چاروں طرف سے آگ ہوگی. یہ آیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. تو اسی کی اگر تفسیر اگر آپ دونوں کو ملا کر کے دیکھیں تو تقریباً یہی تفسیر اس آیت کے ضمن میں بنتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہا علیہم مؤصدہ، بند کمرے میں وہ حطمہ جو ہوگا، وہ حطمہ جو جگہ ہوگی وہ بند کمرہ ہوگا، جس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہوگی. اس میں دروازہ ہوگا جو بالکل بند ہوگا. اس کے اندر وہ لوگ رہیں گے جو چغل خور، غیبت کرنے والے، دوسرے کا عیب بیان کرنے والے، ایک دوسرے سے لڑوانے والے، ایک دوسرے کی شکایت کرنے والے، برائی بیان کرنے والے، اور مال کے اندر بخالت کرنے والے، جمع کر کے یہ سمجھنے والے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور محتاج اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرنے والے. ایسے لوگوں کو اس جگہ پر رکھا جائے گا. آپ اس جگہ کا تصور کریں جو اللہ نے بیان کیا ہے. اور یقیناً جس طریقے سے جنت کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جہنم کی آگ بھی جو ہے، جو ہماری تصور اور ہمارے امیجن سے بالکل اوپر ہے، اوپر کی چیز. ابھی میں نے بیان کیا اس کے آگ کے بارے میں اگر تصور کریں تو والکینو کی آگ لیں اور اس سے 69 گنا زیادہ آپ جہنم کی آگ کو بنا پھر سوچیں کہ کس طریقے کا تصور ہو سکتا ہے ایک آگ کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حطمہ جو ہے وہ ویسے ہی گھیری ہوئی ہے اور چاروں طرف سے بند ہے. اس کے اندر اس قسم کے لوگ رہیں گے. آج اگر گرمی کی ڈگری ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ 50 یا 48 یا 49 اس قسم کا اگر چلا جاتا ہے، انسان کے لیے دھوپ میں 10 منٹ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. اور کھڑا رہے 10 منٹ 15 منٹ تو ممکن ہے کہ وہ کوئی بیماری کا شکار ہو جائے، یا کم سے کم اس قدر تکلیف ہوگی کہ وہ پھر وہ چھوڑ کر کے دھوپ کو آ جائے گا سائے کی تلاش. تو سورج جو بہت اوپر ہے، جہاں پر ہوا بھی چل رہی ہے، جہاں پر آپ سانس بھی لے رہے ہیں، وہاں پر سورج کی گرمی میں ہمارے اور آپ کے لیے ٹھہرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. تو پھر جہنم کی آگ سے بنے ہوئے کمرے میں اس کا دروازہ بالکل بند ہوگا. غیبت، چغل خوری اور بخالت وغیرہ کی وجہ سے وہاں پر رہنا ہمارے لیے کس قدر مشکل ہوگا، آپ اور ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. صرف اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں اللہ کی، اور اس سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں. اور بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان ان برائیوں کو چھوڑ دے. تو ان برائیوں سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. کسی بھی مجلس میں بیٹھیں تو کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے چغل خوری بیان نہ کریں. آپ کو پتہ ہوگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح روایت ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، رأیت الناس یخمشون وجوہہم وصدورہم بأیدیہم لہم اظفار من نحاس یخمشون بها ای وجوہہم وصدورہم، کہ ان کے ناخن جو ہیں، کچھ لوگوں کے ناخن نحاس کے ہیں، کاپر کے ہیں، اور وہ اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت بیان کرتے تھے، لوگوں کی غیبت بیان کرتے تھے، عزت مجالس کے اندر ان کی عزت سے کھیلتے تھے اور ان کی برائی بیان کرتے تھے۔ آپ مثال کے طور پہ سوچیں کہ کوئی ایک مجلس لگی ہوئی ہے جہاں پر ایک آدمی نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ جاتے ہیں اور کچھ گفتگو کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو مہمان جس نے آپ کو مہمان بنا کر کے بلایا ہے، جو آپ کا میزبان ہے، وہ بلیڈ لیتا ہے اور لے کر کے اپنے چہرے کو کاٹتا ہے یا سینے کو کاٹنے لگتا ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ سب سے پہلے آپ انسانیت کے تقاضے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے چہرے کو کاٹنے سے نہیں رکے گا تو آپ وہاں سے بھاگیں گے، آپ وہاں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ یہ آدمی نفسانی بیماری کا شکار ہے، نفسیاتی بیماری کا یہ شکار ہے، اس لیے اس سے آدمی دوری اختیار کرے، ورنہ اس کے چکر میں انسان خود بھی پریشان ہوگا اور برباد ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی دنیا کے اندر اپنے چہرے کو آپ کے سامنے کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو اس سے روکتے ہیں، اور اگر نہیں رکتا ہے تو اس کو جنونی یا پاگل سمجھ کر کے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو غیبت بھی تو یہی چیز ہے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ عذاب جو ہوگا تو وہ اپنے چہرے کو نحاس کے ناخن سے، کاپر کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہوگا۔ تو ایک آدمی آپ کے سامنے غیبت بیان کرتا ہے تو گویا وہ اپنے چہرے کو نوچ رہا ہوتا ہے اور اپنے سینے کو نوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو غیبت سے روکنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اگر کوئی آدمی بلیڈ سے کاٹے اپنے چہرے کو، آپ اس کو روکیں گے، اور کوئی آدمی غیبت بیان کر کے جہنم میں اپنے لیے ویسا عذاب تیار کر رہا ہے، آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ مزہ لے کر کے سنتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہاں ہاں اور بیان کرو اور بیان کرو، اور اس کے اندر کیا برائی ہے؟ اس قسم کی برائی کو سننے کے ہم بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اور آخری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہا کہ یا رسول اللہ حسبک صفیہ کذا و کذا تعنی انہا قصیرہ۔ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کی جو اہلیہ صفیہ وہ بہت چھوٹی ہیں، بہت ناٹی ہیں، بہت شارٹ ہائٹ، ان کی ہائٹ بالکل کم ہے۔ یعنی ایک طریقے سے یہ تھا کہ ان کے اندر عیب ہے، اور ہوتا ہے نا آدمی کوئی شارٹ ہائٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے چھوٹے ہو، حالانکہ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کے رب نے پیدا کیا، اسی رب نے جو اس لمبے شخص کو پیدا کیا ہے۔ اور بہت لمبا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو، ایسا نہیں کہ اس کے دل کے اندر لمبائی زیادہ ہے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی سوچ بہت لمبی، تو کسی کے ہائٹ سے اور کسی کے لمبے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کہا کہ وہ بہت ہی شارٹ ہائٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور بہت غصہ ہوئے کہا کہ یا عائشہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تم نے اتنا سنگین اور اتنا خطرناک کلمہ کہا ہے کہ سمندر کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمندر دنیا میں کتنا بڑا ہے، دنیا کا تقریباً 3 حصہ سمندر ہی کے اوپر محیط ہے، پانی کے اوپر محیط ہے، اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی جو ساری گندگی وہ سمندر میں جاتی ہے، اور وہی نمکین پانی ان گندگیوں کو ختم کرتا ہے اور فضا کو پھر ہموار کرتا ہے تاکہ ان گندگیوں سے فضا مقدر نہ ہو اور خراب نہ ہو۔ تو سوچیں کہ جو گندگیاں سمندر کے سینے میں سما جاتی ہیں اور سمندر ان کو صحیح کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے سمندر میں بھی یہ غیبت کا ایک کلمہ ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی گدلا اور مقدر ہو جائے، برباد ہو جائے۔ غیبت کا ایک جملہ پورے سمندر کے پانی کو، جو سمندر گندگیوں کو صاف کرتا ہے، اگر اس سمندر کے اندر غیبت کو ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا۔ تو سوچیں کہ ہمارے منہ سے کتنے گندے کلمات اور گندی چیزیں نکلتی ہیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے جب ہم غیبت بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم چغلخوری بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس قسم کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں تو لوگ اگر کوئی بھی غیبت کرے تو فوراً تنبیہ کریں کہ کسی کی برائی نہ کریں، کوئی اچھی بات کریں، کوئی تعمیری بات کریں، کسی کی اصلاح کے لیے بات کریں، کسی کا نام لے کر کے فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، کسی کی بھی برائی
اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے. کیا پتہ ہے جس کی ہم جس برائی کا اس مجلس میں ذکر کر رہے ہیں اس نے اس برائی پر ایسی توبہ کی ہو کہ اس توبہ ویسی توبہ آپ کو نصیب نہ ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ تو قریب ہی ہو جائے گا اللہ کا، اور برائی میں ہم لوگ ملوث ہو جائیں گے غیبت کو سن کر کے اور آپ کی باتوں کو سن کر کے اور آپ غیبت کو بیان کر کے. تو اس لیے اس قسم کی برائیوں سے بچے جس قسم کی برائیوں پر ویل ہے کہ جہنم کی گہری وادی میں انسان کو جانا پڑے، جس قسم کی برائیوں پر حتمہ ہے کہ جہنم میں آگ کا ایک کمرہ ہے جس کے اندر انسان کو رہنا پڑے، اور اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس سے دور ہونا پڑے. تو اس قسم کی برائیوں سے بچے. اللہ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم معاشرے کی اصلاح میں اہم رول ادا کریں. سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروعات کریں کہ آپ انسان اس قسم کی برائیوں سے پہلے خود کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. کوشش کرتے کرتے انسان بہت آگے بڑھتا ہے، بیک وقت نہیں چھوڑ پاتا، لیکن کوشش کرتے کرتے انسان کو کامیابی ملتی ہے. خود اپنے گھر والے کو اور اپنے اہل و عیال معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں اپنے دوست احباب ان کو بھی اس قسم کی برائیوں پر گاہے بگاہے ہمیشہ متنبہ کرتے رہیں تاکہ اس قسم کی برائیوں پر روک تھام لگائی جا سکے اور انسانوں کے درمیان جو محبت کی فضا قائم ہے اس کو باقی رکھا جا سکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ کلیم الدین یوسف مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی مفید باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہی گئی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ جس چیز سے ڈرایا ہے اس سورے میں اس چیز سے بچنے کی اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے. اگر آمین. کوئی سوال آپ کے دلوں میں ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کوئی اور بھی سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا. شیخ یوٹیوب میں ایک سوال آیا، شیخ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں، کدھر ہے جی یا اللہ. شیخ میرے دینی بھائی یہ نہیں شیخ، کوئی بار بار مدد مانگتے ہیں، ہر بار ان کی مدد کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوشش کریں کہ مدد کریں. اگر وہ حقیقت میں حاجت مند اور ضرورت مند ہیں تو آپ مدد کریں. جیسے ہم کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بار بار اللہ سے مدد مانگتے، بار بار گناہ کرتے، تو کیا اللہ ہم کو اپنے در سے بھگا دیتا؟ ارے تم تو 100 مرتبہ 200 مرتبہ آ چکے ہو. نہیں، اللہ رب العالمین ہمیشہ استقبال کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. جب جب جاتے ہیں دن بھر میں 10 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں 10 مرتبہ سکون ملتا ہے. تو اسی طریقے سے بندوں کو بھی ہونا چاہیے کہ بندے سے اگر کوئی ضرورت مند اگر ضرورت رکھ رہا ہے، اگر وہ اس کی پوری کر سکتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کہیں سے ضرورت پوری کروانے کی کوشش کرے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، آپ کے معاملے کو آسان کرے. تو یہ دعا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے دل کو تھوڑا اطمینان پہنچاتے ہیں. تو آپ اس کو اس طریقے سے یعنی نہ ڈانٹیں، نہ اس کو بھگائیں، نہ کچھ کریں. آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، یا آپ اگر کسی کو جانتے ہیں کوئی صاحب خیر ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، کیونکہ اشفعوا تؤجروا. اگر آپ کسی سے سفارش کریں گے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے تو جتنا اجر خرچ کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. اسی طریقے سے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو مانگنے والا آدمی ہے جو آپ سے مدد طلب کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرنے کہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان سے اچھے اسلوب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کے تعاون نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے دعا کریں، کسی سے تعاون کروانے کی کوشش کریں. جی بارک اللہ فیک شیخ. اور ایک سوال ہے شیخ اسی جی. سے ملتا جلتا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہر کسی کو مدد کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی مدد ہمارا حق ہے. مسلمانوں کا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور سب سے پہلے ہم انہی کو دیکھیں کیونکہ ان سے ہمارا رشتہ ہے. وہ رشتہ کلمے کا ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق کا، کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ بھی اسی رب کو مانتا ہے. تو جو اسلامی رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کے رشتے سے جو خونی رشتہ ہوتا ہے یا نسلی رشتہ ہوتا ہے یا سسرالی رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. تو جو ہمارا یعنی ہم سے جو تعلق رکھتا ہے اللہ کی بنیاد پر، سب سے پہلے ہم اس کی مدد کریں گے اور انہی کی مدد کرنا ہے. بالخصوص اگر زکوٰۃ کا مال ہو تو زکوٰۃ کا مال صرف مستحقین کو دیں گے، غیر مسلمین کو نہیں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے فطرہ وغیرہ بھی ہے اور جو رمضان میں نکالا جاتا ہے
تو اس کو بھی غیر مسلمین کو نہیں دے سکتے۔ غیر مسلمین کی مدد کرنے کے علماء نے بہت سارے شرائط بتائے ہیں کہ اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے اور اس سے امید ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئے گا یا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس قسم کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے دعوت کے راہ میں آسانی ہوگی کہ اگر ہم مدد کریں گے تو ہمارے لیے جو دعوت کی راہ ہے وہ کھلے گی، تو آپ اس قسم کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اشرار قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں کسی علاقے میں، کسی دوسری جگہ میں، تو اگر ان کو کچھ پیسے دینے سے یا ان کا تعاون کرنے سے اگر مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں کو، وہ کفار ہیں، اشرار ہیں، اس قسم کے لوگوں کا اگر آپ تعاون کر دیں، ایسے عام تعاون جو ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ مسلمان ہی ہمارے مال کے حقدار ہیں، ہم انہی کا تعاون کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہے جس سے ہم دین کو بیان کر سکتے ہیں، ان کا تعاون کر کے دین ان تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ہمارے دین کو سمجھنے میں وہ رغبت رکھیں گے، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا دین کو سمجھنے کا، تو اس سے نیت سے آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مال کے حقدار خود آپ کے بال بچے، آپ کے محتاج رشتہ دار اور جو محتاج مسلمان ہیں، اسی ترتیب سے آپ ان کو دیتے جائیں۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ ظہیر خان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھوڑا نماز کے ریلیٹو سے ہے۔ جی سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلے اپنے گھٹنے کو ٹچ کریں یا اپنے ہاتھ کو ٹچ کریں؟ کیونکہ میں ایک ویڈیو دیکھا، اس میں بتا رہے تھے کہ ہاتھ کو نہیں رکھنا، پہلے گھٹنے کو ٹچ کرنا، بعد میں سر رکھنا، بعد میں ہاتھ رکھنا۔ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنا رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے رکوع میں جاتے وقت میں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے پھر گھٹنا رکھنا ہے۔ اور جو صحیح بات ہے کہ انسان پہلے ہاتھ رکھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، اونٹ کی طریقے سے نہ بیٹھو۔ تو اونٹ پہلے وہ گھٹنا ہی رکھتا ہے، اونٹ جو ہے وہ پہلے گھٹنا رکھتا ہے، اس کا گھٹنا آگے میں جو ہوتا ہے نا، اس کے دو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو چوپائے کہتے ہیں۔ تو چاروں پاؤں ہوتے ہیں، تو پہلے وہ گھٹنا رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کی مشابہت اسی وقت ہوگی جب آپ گھٹنا رکھیں گے، دونوں ہاتھ رکھیں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس جانور کے پاس دو ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ اس کے چاروں پاؤں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی ہے اور خود ان کا عمل بھی ہے، کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کو دونوں گھٹنے سے قبل رکھتے تھے، اور یہ سنت سے بالکل قریب ہے اور یہی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے گھٹنا رکھتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ رکھتا ہے تو وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے، صحیح سنت جو اس سلسلے میں وارد ہے اس کو اس سے بچنا چاہیے، البتہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ان سب مسائل کو آدمی آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے کسی کو بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے، کہ دیکھیں حدیث میں ایسا وارد ہے، حدیث میں ایسا وارد ہے، آپ اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آپ نماز کے ہر طریقے کو ویسے اختیار کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے اٹھ کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو پہلے دونوں ہاتھ کو رکھتے، پھر گھٹنا کو رکھ کر کے پھر اس کے بعد سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ میں نے دو حدیث کے حوالے سے بیان کیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ فضیل خان بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فضیل بھائی کوئی سوال ہے؟ شیخ ابھی آپ بتائے تھے صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ بات بولے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر بھی جو ہے خراب ہو جاتا اگر یہ بات اس میں ڈال دیں سمندر میں۔ تو سمندر میں آپ بتائیں، ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے، سمندر میں گندگیاں سب جاتے ہیں تو سمندر جو ہے نمکین ہوتا ہے تو وہ صاف کرتا ہے۔ اب سمندر میں تفریحی کے لیے، صحیح خوشی کے لیے گئے انسان تو وہاں پہ تیرتے اس میں پیشاب وغیرہ کر دیں، کیا یہ صحیح ہے شک؟ آدمی آجوک باجوک بھی ہیں
تو اس طرح اگر کر دیتے ہیں کوئی سمندر میں تو کیا صحیح عمل ہوگا؟ دیکھیے، جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بالخصوص تالاب وغیرہ جو ہے جس سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، وہاں پر پیشاب پخانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، ایسی دو چیزوں سے بچو جس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، یا پھر پانی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ ایسے شخص پہ ایسا ہو، لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ رہی بات سمندر کی، سمندر بہت بڑا ہے، اور جو جاری پانی ہوتا ہے، بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یا وہاں پر کیا کہتے ہیں کوئی گندگی ہوتی ہے، تو اس میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سمندر ہی ہے، تو سمندر میں اگر کوئی پیشاب وغیرہ، جیسے سمندر میں سفر کرنے والے ہیں، وہ کہاں پر پیشاب وغیرہ کرتے ہیں؟ اسی میں کرتے ہیں، تو وہ پانی پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بنا ہوا ہے، جیسے سمندر کے کنارے نہانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بنا ہوتا ہے واش روم وغیرہ، تو وہاں پر جا کر کے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو سمندر میں اگر کوئی ناپاکی گر جاتی ہے تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا ہے، سمندر پاک ہی رہتا ہے۔ جمع پانی میں جو پانی جمع ہوتا ہے، سمندر جیسا نہیں، بالکل جمع ہو چاروں طرف سے، جیسے ہمارے یہاں تالاب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اس میں پیشاب کرنے سے بالکل منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن البول فی الماء الراکد، کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، تالاب وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے بالکل لیا منع کیا ہے، کیونکہ اگر پیشاب کرنے لگے تو پورا پانی گندہ ہو جائے گا۔ لیکن سمندر کی یہ صورتحال نہیں ہے، اس میں جتنی بھی گندگی جاتی ہے، حتیٰ کہ پیشاب کا خانہ بھی ادھر ہی جو ہوتا ہے، وہ جو گاڑیاں جاتی ہیں ادھر ہی جا کر کے اور ادھر ہی یہ کرتی ہیں، بہاتی ہیں، تو وہ سب چیزیں ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آدمی بچے، محفوظ رہے، کیونکہ سمندر میں کچھ جگہ خاص ہوتی ہے نہانے کے لیے، وہ بنائے رہتے ہیں جس کے اندر جو اس کی گہرائی ڈیپتھ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، وہاں پر لوگ نہاتے ہیں، تو وہاں پر انسان پیشاب پخانے وغیرہ کرنے سے بچے، تاکہ وہ دوسرے کو کراہت نہ ہو، اور دوسرے جو چیز اپنے لیے اس کو پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کرے، لیکن اس سے ناپاکی نہیں ہوتی ہے سمندر۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ اب 2 سوال ہیں شیخ، اگر اجازت ہے تو آپ کی اسی پر ختم کریں گے انشاءاللہ، جی 2 جی، کر سوال لے لیجیے کے۔ 2 سوال، اس کے بعد مجلس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ 10:30 جی ہو گیا ہے یہاں۔ جی 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 بارک اللہ فیک شیخ، بہت بہت شکریہ۔ فضیل خان بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، جو جی جی فرمائیں۔ سنت ہے نا، ایک مٹھی سے زیادہ ہونے کے بعد آگے کٹ کر سکتے ہیں بول کے بولے تھے پورے لوگ، تو صحیح ہے کہ کیا چھوٹ ہے؟ کون سی چیز سنت ہے؟ سنت داڑھی کے میں بارے نا، میں پوچھ رہے شیخ۔ داڑھی کے بارے میں۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی جتنی بھی حدیث ہے، ذخیرہ احادیث ہے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کے اوپر لے کر کے کاٹتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز، پہلی بنیادی چیز، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی لمبی تھی اس کا کوئی بھی ذکر نہیں، لیکن یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ، کثیف اللحیہ، گھنی داڑھی والے تھے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے تو پیچھے سے ان کی داڑھی ہلتی تھی۔ کنا نعرف قراءتہ باضطراب لحیتہ، جیسے ظہر عصر میں قرات کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی تھی، پیچھے سے ہم دیکھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ داڑھی ہلتی تھی، چہرے کے بارے میں نہیں ہے، تو داڑھی لمبی ہوگی تبھی ہلے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنا ثابت بالکل بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، کچھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ ما زاد فوق القبضہ، کہ ایک مٹھی پکڑنے کے بعد جو زیادہ ہوتی تھی اس کو وہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے اس نقش قدم کو اپنایا جا سکتا، بعض علماء اس پر عمل بھی کرتے ہیں، امام احمد وغیرہ رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے تھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان نہ کاٹے، کیونکہ اکثر لوگوں کی جو داڑھی ہے وہ مٹھی سے اوپر تھوڑا ہی بڑھتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ داڑھی کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور اگر کوئی کاٹتا ہے تو
سلف کے اندر جو ہے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام ان کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے، اگر کوئی کاٹتا ہے تو ان کی اس میں کر سکتا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے داڑھی کو نہ کاٹے۔ لیکن بہت سارے صحابہ اکرام سے ثابت ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل نبی کا مخالف ہے، اور بہت ساری چیز جو ہوتی ہے، تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ بالکل واضح طور پر اسپشٹ جو کہتے ہیں، کوئی بھی واضح طور پر کوئی بات آپ نہیں کہہ سکتے نہیں بالکل لیا تم غلط ہو، کیونکہ اس میں دلائل اتنے مضبوط اور اتنے قوی ہوتے ہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ اتباع کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو اپناتے تھے، بلکہ اتباع کی جو حرص تھی ان کے اندر اس قدر بڑھ چکی تھی اتباع کرنے کی، نبی کی سنت کے نقش قدم پر چلنے کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہ بھی جا کر کے ان کی محبت میں بیٹھتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما داڑھی کو ایک مٹھی کے اوپر کاٹتے تھے۔ تو ایسے صحابی سے یہ بالکل امید نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور پھر کاٹا، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ البتہ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ لوگ ایک مٹھی رکھ کر کے کاٹتے تھے، بالکل نیچے سے نہیں کاٹتے تھے۔ تو اب کاٹنے کا مطلب یہ نہیں سمجھ لے کوئی انسان کہ ہاں اب ہم کو تو اختیار ہے، ہم تو آزاد ہیں، ہم تو یہاں سے کاٹ لیں، اس کو بلیڈ چلا لیں، بالکل ٹریمر لے کر کے پورا ٹریم کر لیں۔ تھوڑی سی کچھ لوگ کہتے ہیں 10 قدم کی دوری سے داڑھی نظر آنی چاہیے، اس کو بھی تو داڑھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک مٹھی کو داڑھی کہتے ہیں، تو اگر میں نے تھوڑی تھوڑی رکھی ہے اس کو بھی داڑھی کہتے ہیں؟ نہیں، اگر صحابہ کی اقتداء، کیونکہ دلیل آپ صحابہ کی پیش کر رہے ہیں اور اقتداء آپ اپنے نفس کی کریں گے نہیں، دلیل اگر صحابہ کی پیش کر رہے ہیں تو کم سے کم اتنی داڑھی رکھیے جن کی دلیل پیش کر رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل فیشن چلا ہے لمبی داڑھی رکھنے کا، اور لمبی داڑھی رکھ کر کے اور چاروں طرف سے یہ کر کے، تو اگر آپ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں رکھ رہے ہیں تو آپ کو ویسا ہی اجر ملے گا، اور اگر کسی کی تقلید میں کسی کی دیکھا دیکھی رکھتے ہیں تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے جیسا۔ مان لیجیے کوئی آدمی سنت میں داڑھی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں داڑھی رکھا، لیکن بعد میں فیشن آیا تو اس نے اس فیشن کی طریقے سے اپنی داڑھی کو بنا لیا، تو پھر وہ جو مقصد تھا اس کا تبدیل ہو گیا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور داڑھی کو سنت سمجھ کر کے رکھنا چاہیے۔ ایک عضو ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ایک زینت ہے انسان کے چہرے پر جس کو باقی رکھنا چاہیے۔ جیسے انسان اپنی ناک نہیں کٹوانا چاہتا تو وہ اس کی داڑھی کیسے کٹوانا چاہ سکتا ہے؟ اور کوئی بولے کہ داڑھی کی فضیلت کیا ہے، داڑھی کی حکمت کیا ہے، داڑھی کا مقام کیا ہے، تو داڑھی کا مقام سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اور عورتوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں میں مردوں میں یہ فرق کیا ہے کہ مردوں کو داڑھی دی ہے، یہ اس کی شان ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کو داڑھی نہیں دی ہے، یہ ان کی شان ہے، ان کی خوبصورتی۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم داڑھی کے ذریعے خوبصورت لگیں، اور کوئی اگر داڑھی پہ اسطورہ چلاتا ہے، بالکل ختم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کی مخالفت کہیں نہ کہیں کرتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے لیکن میرا دل ایسا نہیں چاہتا۔ اسی طریقے سے ایک مثال مان لیں کہ آپ کے ایریا میں کوئی مسلمان ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بزرگ ہیں، داڑھی والے ہیں، اگر وہ غیر مسلموں کے ایریا میں جاتے ہیں تو غیر مسلم ان کو پکڑتے ہیں، مارتے پیٹتے کچھ بھی نہیں کرتے، داڑھی کو شیو کر دیتے ہیں۔ مسلم ایریا کے جو لوگ ہوں گے، مسلم علاقے کے، کتنا غصہ ہوں گے، اور کس طریقے سے ان کا ریاکٹ ہوگا، کافی زیادہ، تم نے کیسے کاٹ دیا، آپ کو کیسے کر دیا، اور فساد وغیرہ برپا ہو جائے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم لا علمی میں ایک مسلمان کی داڑھی کاٹ دے تو آپ اس پر آگ بگولہ ہو جائیں گے، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایک مسلمان غیر مسلمان کے سیلون میں جا کر کے اس کو پیسے دے کر کے اپنی داڑھی کٹائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ داڑھی جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیز نہیں، جیسے اللہ نے ہاتھ دیا، آنکھیں دی، کان دیا ہے مردوں کو، دانت دیا ہے، زبان دیا، ویسے ایک عضو داڑھی دیا ہے۔ آپ کو تمام چیزیں اللہ کی پسند ہے، داڑھی پسند نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کو آپ کی تمام چیزیں پسند ہوتی، صرف اللہ رب العالمین یہ چاہتا کہ آپ کو آواز نہ دے، گونگا بنا دے، اندھا بنا دے،
ایک چیز صرف آپ سے سلب کر لیتا، سوچے کہ آپ کی زندگی جینے کا کیا مقصد ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کی وجہ سے دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قرار دیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں داڑھی کو رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور فرما بردار بنائے. اگلا سوال اور آخری سوال کریں. آمین یا رب. بارک اللہ فیک شیخ. اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضیلت الشیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کو جو آپ ہمارے لیے قیمتی ٹائم دے رہے ہیں، اور اس سے بھی AGC ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیکم. فضیلت الشیخ، میرا ایک سوال ہے موضوع کے بارے میں. معذرت چاہتا ہوں شیخ، میں فرانس میں رہتا ہوں، میری اردو ٹوٹی پھوٹی ہے. فضیلت کوئی الشیخ، بات نہیں، کوئی بات نہیں. بارک اللہ فیک شیخ محترم. میرا سوال یہ ہے شیخ کہ یہ جو غیبت نمیمہ کرتے ہیں لوگ، تو مجھے بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ یعنی ایگزامپل کسی سے پیچھے کی غیبت کر رہا ہے، تو سارے میرے جو اچھے یعنی ایکشن ہے اس کے جائیں گے. جو بندہ کہ میں پیچھے بول رہا ہوں وہ اس کے گناہ میرے اوپر آئیں گے. تو کیا یہ بات صحیح ہے فضیلت الشیخ؟ بارک اللہ فیک. میں نے شروع میں ہی ایسی حدیث بیان کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ فقیر اور خلاش کون ہے؟ یعنی مفلس ایسے آدمی وہ کہتے ہیں جس کے پاس بالکل پیسے نہ ہو، ایک دم کچھ بھی نہ ہو. تو صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، مفلس کا مطلب سمجھا کہ جو ظاہری فقیر ہوتا ہے، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں، من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے ایسے شخص کو مفلس کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے یأتی یوم القیامہ وقد فعل هذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا. اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن وقد شتم هذا، اس نے گالی بھی دی ہوگی، وضرب هذا، اس کو مارا بھی ہوگا، مال باطل طریقے سے کھایا بھی ہوگا. اور اسی کے اندر علماء کہتے ہیں کہ غیبت بھی داخل ہے، کہ جس کی برائی بیان کرنا، یعنی اپنی زبان سے کسی کی برائی بھی بیان کی ہوگی. تو ایسے شخص کا فیصلہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سے ہیں. بندے کا حق، اگر آپ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کا باطل طریقے سے مال کھا رہے ہیں، کسی کی غیبت بیان کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بندے کا حق ہے. تو یہ اللہ کا انصاف دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے کو بندے سے بدلہ لینے کا حق دے گا کہ دیکھو تم دنیا میں کمزور تھے، اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، اس نے تمہارے مال کو کھایا، آج تمہیں حق ہے، تم اس کی نیکیاں لے سکتے ہو. آج تو یہاں پر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے، یہاں پر ثواب کا، آج جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تم اس کی نیکیاں لے سکتے ہو. تو ایسا شخص جو بہت زیادہ عمل کیے ہوگا لیکن وہ حقوق العباد میں بہت کوتاہی کا شکار ہوگا، جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ خوش ہوگا کہ اب تو ہمارے نیک اعمال ہے، میں جاؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤخذ من حسناتہ، کہ اس کی نیکیوں سے لیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کی غیبت بیان کی ہوگی، جس کو گالی دی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، جس کا باطل طریقے سے مار کھایا ہوگا، جس کا باطل طریقے سے مال کھایا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں سے لے کر کے مظلوم کو اور اس شخص کو دے دے گا. اور یہ شخص جس نے ظلم کیا ہوگا، حالانکہ اس کے پاس نیکی بھی ہوگی، اس سے لے کر کے ان لوگوں کو دیتا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کی غیبت بیان کی ہوگی، اور اتنا نیکی دے دے گا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی لوگ بچے رہ جائیں گے جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے فرشتے کہ اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ان لوگوں کو کیسے دی جائے ان کی نیکیاں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا ایک کام کرو، ان کی برائیاں اس شخص کے کندھے پر ڈال دو، ان کو برائیوں سے چھٹکارا دو، انہیں جنت میں داخل کرو. اور اس شخص کو دوسرے کی برائیاں، اپنی نیکیاں تو برباد ہوں گی، پھر دوسرے کی نیکیاں اپنے کندھے میں ڈال کر کے، اس کے کندھے پہ ڈال کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ حدیث ہے، بہت ہی شریف قسم کی حدیث ہے، جو بالخصوص جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، یا دوسروں کی غیبت، چغلخوری اور نمیمہ وغیرہ جس کے تعلق سے آج بیان ہوا، یہ بیان کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھاتے ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، اور جو کمزور ہیں ان کو ستاتے ہیں. وہ لوگ جتنی بھی نیکی کریں ان نیکیوں میں سے ان کو ملے گا. تو آپ سوچیں کہ نیکی آپ کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، پیسے خرچ آپ کرتے ہیں زکوٰۃ میں یا عمرے وغیرہ کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن اس کا ثواب آپ کی بدزبانی کی وجہ سے
غیبت کی وجہ سے دوسرے کو مل جائے گا، تو انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے۔ تو جو سوال آپ نے کیا، آپ نے ایسا سنا ہے، تو یقیناً یہ حدیث ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایسا شخص جو نیکیاں کرتا ہے پھر بھی وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، کیونکہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی، وہ اپنی نیکیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم شیخ، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، آج کی یہ مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ کلیم الدین یوسف مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ محترم نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور امید کرتے ہیں آئندہ بھی وقت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے زوم پر جو مشارکین حاضر ہوئے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بھی علماء حق سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے سیکھے ہوئے باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے AIGC کویت کی ٹیم کی طرف سے الحمدللہ ہفتے میں 2 دن جو ہے اردو دروس چل رہے ہیں، جمعہ اور اتوار کے دن۔ اسی طرح مہینے میں تیلگو زبان میں 2 دروس چل رہے ہیں اور انڈیا کے علماء کے اردو زبان میں مہینے میں 2 دروس چل رہے ہیں۔ ان تمام دروس کے اپڈیٹس اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ ان اعلانات کو دیکھ کر جو ہے ان دروس میں وقت پر حاضری دیں اور اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ جو بھی بیانات ریکارڈنگ ہو رہے ہیں وہاں پہ اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں، آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ، دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب حضرات کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ